اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پر یہ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ جب بھی درود پاک کی باری آئے تو پڑھا کریں، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بھی بلند ہو جائیں گے اور 10 نیکیاں بھی مل جائیں گے۔ تو پھر پڑھیے نا بڑی محبت سے۔ اور فرق یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ محبت سے پڑھیں تو فرق یہ ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، حضور آپ کے وصال کے بعد جب لوگ آپ پر، آپ کی امتی درود پڑھیں گے تو کیا آپ ڈائریکٹ خود سنیں گے یا کہ فرشتے پہنچائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں سن لو، جو محبت سے پڑھے گا اس کو خود سنوں گا، جو محبت سے پڑھے گا اس کو خود سنوں گا۔ اور جو ویسے پڑھنے والے بہت سے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں، فرمایا ان کا پہنچایا جاتا ہے۔ اب آپ محبت والے ہیں تو پڑھیے ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، پروردگار۔ کروڑوں درود، کروڑوں درود تاجدار انبیاء و مرسلین، حبیب رب العالمین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس کے صدقے یہ کائنات بنی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو، جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، اور میرے علم کے مطابق غالباً یہ ہر سال ماہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں یہ محفل پاک سجتی ہے۔ اور اس دفعہ خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے محترم، کیا نام ہے جی؟ عمیر صاحب، یہ عمرہ کر کے آئے ہیں۔ ہاں جی، اور بھی گئے ہیں، اور وہ کیا شعر ہے، جنہ سونا دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں۔ ہاں جی، تو جو یار کا در دیکھ کے آئیں، گھر دیکھ کر آئیں، حضور کی بارگاہ سے ہو کر آئیں، بھائی وہ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یاد ہے، مجھے تو اب یاد ہے، قبلہ شاہ صاحب بھی ہو کر آئے، باقی لوگ بھی، جب بندہ وہاں سے واپس آتا ہے تو پھر چین سکون نہیں ملتا۔ جب آنکھ لگاتا ہے، 1 مہینہ میرے ساتھ ہوتا رہا، ممبر رسول ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب آنکھ لگتی تھی یا مکہ میں ہوتے تھے یا مدینہ میں ہوتے تھے۔ ہاں جی، یہ محبت کوئی کر کے دیکھے تو پھر حال یہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ میں جب یہاں پر حاضر ہوا تو بہت سارے مضمون، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن اچانک جب یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عمرہ کر کے آئے ہیں تو فوراً میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر یہ آیت مقدسہ جو تھی آ گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے، رات کو کافی دوست ادھر ظفر صاحب کے گھر میں جو پروگرام تھا وہاں بھی موجود تھے۔ ایک دن میں 2 3 پروگرام ہیں، تو گلے کی تھکاوٹ اور یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن حضور کا ذکر ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔
ان چیزوں کا محتاج۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمارے بھائی کا یہ پروگرام کروانا قبول فرمائے۔ اللہ کرے ہم اسی طرح پروگرام کرتے رہیں، حضور کا فیض ملتا رہے اور اسی طرح ہم حضور کا دیدار کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ کس سے زیادہ حقدار ہے؟ بولنا ذرا، کس سے زیادہ حقدار ہے؟ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ یہ محفل میلاد کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ذکر پاک کی محفل پاک سجتی ہے؟ کیوں گلیاں سجائی جاتی ہیں؟ کیوں بینر لگائے جاتے ہیں، فلیکس لگائے جاتے ہیں، گھر سجائے جاتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لنگر شریف جو ہے وہ پکایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں بھئی جس کا تعلق ہو، جس کا وہ یہ سب کچھ کرتا ہے، تعلق کے بغیر نہیں ہوتا، تعلق کے بغیر۔ اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ النبی اولا۔ اب نبی کا معنی کیا ہے کہ فرمایا یہ جو غیب کی خبریں دینے والے نبی ہیں یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، سب کا حق رکھا، سب کا۔ سب سے پہلے اس دنیا کے لحاظ سے یاد رکھ لو دو طرح کی تقسیم ہے۔ ایک حقوق اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کا حق۔ ایک حقوق العباد ہے، بندوں کا حق۔ اس نے اپنا حق رکھا کہ میں اللہ ہوں، میں کیا ہوں؟ میری تم نے عبادت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شرک نہیں کرنا، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، رمضان آ جائے روزہ رکھنا ہے، روزہ، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی۔ یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ کے حقوق اللہ۔ اس کے ساتھ اس نے کہا کہ اب تمہارے اوپر اس دنیا میں جو تم آئے ہو ان کے بھی حق ہیں، ان کے بھی۔ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سن لو، فرمایا سب سے زیادہ حق تمہاری جان کا ہے، تمہاری جان کا حق زیادہ۔ پھر کس کا حق؟ فرمایا تمہاری ماں کا حق۔ پھر کس کا؟ فرمایا تمہارے باپ کا حق۔ پھر جیسے جیسے رشتے ہیں ہر رشتے کا حق۔ اس نے کہا کہ تمہارے جتنے رشتے ہیں ہر رشتے کا حق تمہارے اوپر ہے، ہر رشتے کا حق تمہارے اوپر ہے۔ تو جب ہم حق پہچاننے لگیں تو 2 طرح کے حق رکھے۔ اپنا حق رکھا کہ میری عبادت کرنا، کیا کرنا؟ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، جو حقوق اللہ ہیں، جو عبادات ہیں ان کو بجا لانا۔ اور دوسرا حق فرمایا مخلوق کے حق ہیں۔ کیا ہیں؟ مخلوق کے حق، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا جیسا میں حکم دے رہا ہوں۔ اور یاد رکھ لو اس نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے میں اپنا حق چھوڑ دوں، اپنا حق۔ تم نے شرک نہ کیا ہو، کلمہ پڑھا ہو، کوئی کمی رہ گئی، کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، میں تو مالک ہوں، معاف بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن حقوق العباد میں کیا؟ کسی کا حق تو نے ادا نہ کیا، باپ کا حق، ماں کا حق، تمام تر رشتہ داروں کا حق، یہ تیرے اوپر ہے۔ قیامت کے دن جب تو اللہ کے حضور پیش ہوگا فرمایا ہر حق کے بدلے میں پوچھا جائے گا۔ باری تعالیٰ جب ہر حق کے بدلے میں پوچھا جائے گا، سب سے بڑا حق جب ہم جان سے شروع کریں، اس کے بعد ماں باپ رشتہ دار سب کے حق ہیں۔ اس نے کہا اس آیت کو بھی غور سے پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا یہ جتنے حق تمہارے اوپر رکھے ہیں ان میں جان کا حق
بولو بھائی. لیکن جان کے اوپر بھی ایک حق ہے. جان کے ایک طرف تمہاری جان کا مسئلہ ہو، ایک طرف میرے محبوب کریم آقا کی عزت و ناموس ہو، ایک طرف تمہاری جان ہو، ایک طرف محبوب مکرم کائنات کی جان ہو. فرمایا اپنی جان محبوب پر قربان کر دو، محبوب پر قربان کر دو. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے اور جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو دو طرح کا ذکر ملتا ہے. ایک وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے جی؟ اور نبی، بولو نا، یعنی دونوں کا موازنہ کر لو. اللہ بولو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ کہتے ہیں نبی جانوں سے زیادہ قریب، مصطفیٰ جو ہے جانوں سے زیادہ قریب، اور اللہ شارک کے قریب. فرمائیے ماجرا کیا ہے؟ باری تعالیٰ ذرا سمجھا. فرمائے سن لو، جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو چھری چلاتے ہیں. کیا چلاتے ہیں؟ گردن کٹتی ہے، اس کو شارک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب شارک پر چھری پھرتی ہے، خون نکلتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے چھری پھیری ادھر اس کی جان نہیں. ایسا نہیں ہوتا. کچھ منٹ لگتے ہیں یا سیکنڈ لگتے ہیں. فرمایا سن لو، میں شارک کے قریب ہوں. اگر میرا تعلق توڑا، میری رحمت سے دور ہوئے، تم گناہگار ہو گئے، مجھ سے منہ پھیر لیا، موقع دوں گا. کیا دوں گا؟ ایک دن میں 70 مرتبہ میری رحمت انتظار کرے گی. میرا بندہ اگر مجھ سے دور بھی چلا جائے، میں انتظار کرتا ہوں کب میری طرف آتا ہے، کب میری طرف. میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، انتظار کرتی میری رحمت صبح شام رات کو. حتیٰ کہ فرمایا میری رحمت چادر بچھا لیتی ہے، وہ کہتی کہ آ بندے آ جا، تو روٹھ گیا ہے، دور ہو گیا ہے، میں تجھے بلا رہی ہوں، میں تجھے. تو یہ ہے فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو، تو اللہ تمہیں موقع دے گا، انتظار کرے گا. جس دن تم واپس آؤ گے، توبہ کرو گے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اگر کافر تھا، کلمہ پڑھا، تو کیا ہو گئے؟ پچھلا جو کچھ کیا تھا معاف ہو گیا. فرمایا اس طرف سے معافی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، میں شارک کے قریب ہوں اور میرا مصطفیٰ جانوں سے زیادہ قریب ہے. جان نکل جائے پھر واپس. محبوب کے معاملے میں اتنا نازک معاملہ ہے، ذرہ برابر بھی کوئی کمی آ گئی، دوری آ گئی، گستاخی ہو گئی، استغفر اللہ، کوئی کمی آ گئی، دوری ہو گئی، فرمایا میں معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں. اگر کوئی تم نے شرک بھی کر لیا، کیا کر لیا؟ واپس پلٹ آئے، میں مالک ہوں، چاہوں تو کیا کر دوں؟ معاف کر دوں. لیکن ایک بات یاد رکھ لو، اگر محبوب کے بارے میں، سرکار دو عالم کے بارے میں، تاجدار کائنات کے بارے میں تھوڑی سی بھی کوئی بات آ گئی، فرمایا محبوب کا حق جانوں سے زیادہ ہے، جانوں سے زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جیسے سن لو تم نے بکرا ذبح کیا، خون بہا، ادھر وقت ملا تھا لیکن ادھر وقت نہیں ملے گا. ہر وقت محبوب کے ہو جاؤ، محبوب کا حق زیادہ سمجھو. تمام تر اپنے بیٹوں سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، بیویوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر مصطفیٰ کو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا مانو. محبوب کی خوشی کو اپنی خوشی جانو. محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کرو، حضور کی سنت کو اپنا لو، حضور کریم آقا کی سیرت کو اپنا لو، حضور کی محبت کو اپنا لو. جتنا تم حضور کے قریب ہو گئے، اتنا تم اللہ کے قریب ہو گئے. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاروق بتا، میں آپ تجھے کتنا پیارا لگتا ہوں، میں تجھے. انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، بس جان کو چھوڑ کر، جان کو چھوڑ کر
باقی آپ پیارے ہیں، ہر چیز پر آپ کیا ہیں؟ ان کا ایک استدلال تھا، ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، انہیں تھا کہ جان کا حق کیا ہے؟ زیادہ، جان کا حق کیا ہے؟ تو جب یہ بات کی تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تیرا ایمان، بولو نا، ایمان مکمل، ایمان مکمل یہ ہے کہ تیری اپنی جان بھی نیچے رہے، مصطفیٰ کی ذات اس کے اوپر آ جائے۔ فوراً حضور کا ہاتھ پکڑا، آقا کا ہاتھ پکڑ کر کہا حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے، آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے۔ آپ نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس لیے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، فرمایا لوگوں سن لو، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، اجمعین سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کر لیں۔ اس لیے صحابہ کرام حضور کو جانوں سے زیادہ پیارا سمجھتے تھے اور پیارا رکھتے تھے، جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری جان جائے سو جائے، پر مصطفیٰ کی عزت پر، حضور کی ناموس پر، حضور کی شان پر، حضور کی آن پر، حضور کے مقام پر کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اس لیے وہ اپنی جانیں پیش کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک جنگ کا موقع ہے، ایک صحابی رسول ہیں، جنگ لڑی جا رہی، جنگ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، کافروں نے مل کر مشورہ کیا کس طرح مسلمانوں کو شکست دی جائے۔ انہوں نے 70 تیر اکٹھے کیے۔ کتنے جی؟ کہا اکٹھے یک بارگی کے ساتھ حضور کی طرف تیر چلاتے ہیں، کوئی تو لگے گا نا۔ ایک صحابی ہیں وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنا سینہ مبارک آگے کر دیا۔ 70 تیر، کتنے؟ آج ہم اپنی جان کو پیارا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جان بڑی پیاری ہے، ارے عقل بولی سب سے پیاری جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ وہ 70 تیر جب میرے مصطفیٰ کی طرف آئے، وہ صحابی رسول آگے آ گئے، انہوں نے اپنا سینہ مبارک جو تھا آگے کر دیا۔ جب آگے کر دیا 70 تیر ان کے سینے میں پوست ہو گئے۔ جب پوست ہو گئے زمین پر گرے ہوئے ہیں، ادھر حضور کا چہرہ ہے، ادھر وہ سامنے پڑے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی بتا کوئی آخری خواہش، آخری خواہش، 70 تیر لگ چکے ہیں، خون بہہ چکا ہے، آخری خواہش۔ کہا حضور آخری خواہش یہ ہے اللہ مجھے شہادت تو دے گا، شہادت تو دے گا، شہید کا بڑا مقام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے حضور ذرا قدم تو آگے کریں۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ، تھوڑا سا پانی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت صحابہ کرام زندہ باد، حضرت خیر الانام زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ رسالت۔ حضور اپنے قدم مبارک آگے کرے۔ میرے آقا نے قدم آگے کیا، حضرت یاسر تھے، انہوں نے اپنا سر مبارک جو تھا حضور کے قدم پر رکھا۔ کہا مولا شہادت بھی بڑی چیز ہے، ایک طرف شہادت ہے، شہادت اپنی طرف سے عطا کر، لیکن موت وہ جو روح پرواز کرے گی شہید کی بھی کرتی ہے، وہ ذرا اگر حضور کے قدموں پر جان نکل جائے تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں۔ بس یہ کہتے ہوئے روح نکلی، یہ کہتے ہوئے، اور وہ اعلیٰ حضرت جو کہا تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ صحابی رسول کا عقیدہ تھا۔ اس لیے ہم حضور کا میلاد کرتے ہیں۔ تم بیٹوں کی سالگرہ کرتے ہو، بیویوں کی سالگرہ کرتے ہو، کیوں؟ تم کہتے ہو حق ہے، ان کا حق ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر بیٹا بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن تمام تر بیٹے ایک طرف اور میرے آقا کی آمد ایک طرف۔ ہم بہت کچھ اور بھی کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن سب سے بڑی نیکی
سب سے بڑی نیکی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کو سمجھتے ہیں، اس لیے حضور ہماری تو ساری بہار آپ سے، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے بولو بھائی، نہ عرب نہ عجم نہ جنت نہ ڈار نہ آتش نہ گلزار، نہ زمین ہوتی نہ زرع ہوتا، نہ بکی ہوتے نہ بکا ہوتا، نہ چرید نہ پرید، نہ چرید نہ پرید، نہ یہاں نہ وہاں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کدھر نہ جدھر، ارے کچھ نہ ہوتا۔ یہ تو اس نے کرم کیا، رب نے کرم کیا، اس نے ہمیں مصطفیٰ عطا کیا۔ پتہ نہیں ہم کیا ہوتے، بندر ہوتے، خنزیر ہوتے، پتہ نہیں کیا ہوتے، مصطفیٰ آئے، آقا ہمیں عزت مل گئی، ہمیں انسانیت مل گئی، ہمیں شعور مل گیا، ماؤں کی قدر مل گئی، باپوں کی عزت مل گئی، بیٹیوں کو عظمت مل گئی۔ ارے جو کچھ ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ سرکار کی آمد، بھنڈار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شکر۔ اب میں بتاؤں، ہم جو یہ ذکر کرتے ہیں، حضور ہمارے ذکر کے محتاج نہیں۔ ابھی یہ حضور کا گنبد خضرا دیکھ کر آئیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ فرماتی ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ 1,40,000 ہو گئے، کتنے؟ فرمایا جو ایک بار آ جائے، کتنی بار؟ وہ تڑپتا ہے، وہ ترستا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، لیکن دوبارہ ایک بار فرشتے روزے تھے جڑے آندے پھر نہ آندے نے، سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے، مڑ مڑ کے بلائے۔ یہ سرکار کے امتی بار بار بلائے جاتے، بار 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 بار۔ جب ہم وہاں مدینہ پاک گئے تو ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری، نماز کے بعد بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری، اور ہمارے ساتھ چودھری عباس صاحب تھے، یقین جانیے ہم اگر 2 بار حاضری دیتے تھے تو وہ 3 بار دے دیتے، وہ 3، یہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ فرشتے ایک بار حاضر ہوں دوبارہ نہیں آ سکتے، وہ پکیزہ ہیں، نوری ہیں، کوئی بھی چیز ایسی ان کے قریب نہیں جا سکتی، اللہ پاک نے اتنا پاک کر دیا ہے۔ لیکن ہم انسان خاکی ہیں، کیا ہے؟ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لوگوں، سرکار سے نسبت ہے۔ پھر جن کی سرکار سے نسبت ہو جائے وہ بار بار بلائے جاتے ہیں، بار بار بلائے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کتنے نبی ہیں، بولو بھائی، آپ پڑھے لکھے ماشاءاللہ، مترجم بھی بیٹھے ہیں، کتنے نبی ہیں جی؟ جی، اور نبیوں کا پوچھ رہا ہوں بابا، نبیوں کا کتنے؟ بولو بھائی، رسول کتنے؟ یہاں پر بڑی قومیں آباد ہیں، لیکن کسی جگہ پر بھی کسی نبی کا روزہ موسیٰ علیہ السلام بڑی قوم مانتی ہے، اس وقت سب سے زیادہ پاور والی قوم، جس نے پوری دنیا کو، پوری دنیا کے اندر یوں سمجھیے کہ اگر پوری دنیا آج کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جنہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ بولو بھائی، بولو تو صحیح۔ لیکن کہیں بھی کوئی موسیٰ علیہ السلام کا مزار آپ کو نظر آیا ہو، کوئی دربار ہو، بتاؤ بھائی۔ اس کے بعد سب سے بڑی قوم مذہب کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے عیسائی ہے۔ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر جو اس وقت آبادی ہے دنیا کی، وہ کون ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ وفات پا گئے، کیا ہو گئے؟ لیکن کہیں کوئی گنبد، کوئی دربار ہے؟ 1,24,000 پیغمبر
شان والے تھے، عظمت والے تھے، مقام والے تھے، لیکن اعلان والے تھے، حضور کا اعلان کرنے والے تھے۔ کیا تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم آئے ہیں، ہمارے بعد آئے گا، ہمارے چاند کو توڑ دے گا، سورج کو واپس موڑ دے گا، درخت اس کے کلمہ پڑھیں گے، وہ نگاہ اٹھائے گا، بادل سجدے، بادل جو ہیں وہ سایہ کریں گے، بکریاں سجدے کریں گی، کنکریاں کیا کریں گی؟ اس کی شان یہ ہوگی جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، یعنی پردہ فرمائے گا، اس وقت بھی ان کا گنبد خضرا ہوگا۔ آقا نے فرمایا کہ باقی چلے گئے، باقی، لیکن جب تم میری بارگاہ میں آنا مت سمجھنا کہ میں مردہ ہو گیا، میری قبر ہے۔ جیسے دنیا میں آتے تھے، میرا دیدار کرتے تھے، صحابی بنتے تھے، کیا بنتے تھے؟ میری وفات کے بعد وحیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری ممات کے بعد، میری دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی پہلے جو تختہ تھا وہ کیا بنتا تھا؟ بولو بھائی، اب جو جائے گا وہ کیا بنے گا؟ جنتی۔ کیا بنے گا؟ فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، من زار قبری لہو واجبت شفاعتی، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اس لیے آپ جائیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، قیامت تک درود و سلام ہو رہے، کسی جگہ اور یہ منظر نہیں ملتا، کیونکہ اللہ نے ایسا حبیب بنایا ہی نہیں، اللہ نے ایسا نبی بنایا ہی نہیں، اللہ نے ایسی شان عطا کسی کو نہیں کی۔ اب قیامت تک یہ شان ہے۔ فرمایا قیامت کے بعد بھی، قیامت کے جب دنیا ختم اللہ پاک کرنا چاہے گا، فرمایا ہر ایک کا ذکر ختم ہو جائے گا، ہر ایک کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تب جا کر قیامت آئے گی۔ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تب جا کر قیامت آئے گی، لیکن اس وقت بھی میرے اور آپ کی آقا کا ذکر خود رب کر رہا ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا یہ مضارع کا صیغہ ہے اور آگے الا ہے۔ حضرت آگے کیا ہے؟ الا۔ جب یصلو کے آگے الا ہے، کیا ہے؟ تو استمرار بنتا ہے، ماضی استمرار بنتا ہے۔ فرمایا کب سے پڑھ رہا ہے؟ فرمایا جب کب نہیں تھا، کب تک پڑھے گا؟ فرمایا اب جب کب، جب کچھ بھی نہیں ہوگا، کائنات ختم ہو جائے گی، فرشتے جو ہیں ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، مخلوق میں بھی کوئی نہیں ہوگا، اس وقت بھی رب اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوگا، درود کے ذریعے نام لے رہا ہوگا، اس کی شانوں کو بڑھا رہا ہوگا۔ یہ صرف شان اللہ نے اس زمین پر میرے اور آپ کے آقا کو دی ہے، میرے اور آپ کے۔ اس لیے آخری بات، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، قرآن کہتا ہے والفجر، کیا؟ ایک فجر پھوٹی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ والضحیٰ کا مکھڑا تھا، واللیل کی رات تھی، اس سے فجر پھوٹی۔ فرمایا اندھیرے ختم ہو گئے، روشنی ہر طرف چھا گئی، اس کی گواہی حضرت سیدہ آمنہ نے دی۔ فرمایا جب میرا محبوب، میرا بیٹا حضرت محمد دنیا میں تشریف لایا، فرمایا خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہو گیا، مجھ سے نور نکلا۔ فرمایا ہر طرف نور ہی نور تھا۔ آپ فرماتی میں نے گھر میں بیٹھ کر، کدھر بیٹھ کر؟ شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، شام کے محلات کو۔ فرمایا پھر اتنا نہیں، صرف یہ نور نہیں پھیلا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، جب وہ وقت آیا، وہ سہانی گھڑی آئی، اندھیرے چھٹ گئے، اندھیرے چھٹ گئے، تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا کعبہ جو تھا جھک گیا، ہاں جی کعبہ، لوگ کہتے ہیں وجد میں آ گیا، کیا آ گیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلا میلاد جو تھا وہ کعبہ اللہ نے زمین پر کیا تھا، کہ جب محبوب آئے تھے وہ وجد میں آیا تھا، اس نے اعلان کیا تھا، اور اس کی پیشانی جو تھی وہ سجدے کو جھکی تھی، اعلان ہو گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ پھر 3 جھنڈے، کتنے جی؟ ایک کعبے کی چھت پر تھا، ایک مشرق میں تھا، ایک مغرب میں تھا، ایک مغرب میں تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی، سیدہ آمنہ فرماتی کہ جب میرے محبوب محمد پیدا ہوئے، فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پلید پیدا ہوتا ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے چاہا کہ محبوب کو غسل دیں،
میں اپنے بیٹے محمد کو غسل دے. پھپھو حضرت عاتقہ جو تھی وہ پانی لے کر آئی ہوئی تھی, وہ پانی لے کر آگے بڑھی, آواز آئی خبردار, یہ غسل اللہ نے خود دے کر بھیجا ہے. ما زاغ البصر وما طغیٰ کا کاجل لگا کے بھیجا ہے, والضحیٰ کا چہرہ چمکا کر بھیجا ہے, ید اللہ کے ہاتھ یہ ہیں. یہ محبوب ایسا ہے, یہ پاک کرنے آیا. اور پھر سرکار نے فرمایا پہلی امتیں جو تھی وہ اپنی عبادت مخصوص جگہ پر کرتی تھی, وہ اور جگہ پر نہیں کر سکتی تھی. جیسے ہم آج بھی جمعہ کے دن گلی میں بازار میں صفیں جو ہے بناتے ہیں. سرکار نے فرمایا جعلت الارض مسجدا وطہورا, فرمایا میرا زمین پر قدم لگا, اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا. حضرت آمنہ فرماتی ایک ہاتھ حضور کا ادھر تھا, ایک ہاتھ یہ والا ہاتھ ادھر تھا, یہ والا ہاتھ میرے آقا نے اٹھایا. لوگ کہتے ہیں حضرت, بلکہ قرآن نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام پنگوڑے میں کیا تھا. کب کیا تھا؟ لیکن میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے پہلے سجدہ کیا, تسبیح پڑھی. کیا تسبیح تھی؟ رب حب لی امتی, باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے. پھر ہاتھ یوں رکھا, واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی محمد رسول اللہ. یہ گواہی دے دی اور یہ بتا دیا کہ اب قیامت تک حضور آ گئے. اس لیے میں نے قرآن پاک سے آپ کو یہ بتایا, حضور کا حق, بولو بھائی, حضور کا حق زیادہ ہے. ہم کروڑوں میلاد کر لیں, جشن منا لیں, جھنڈیاں لگا لیں, کروڑوں خرچ کر لیں, قرآن کہتا ہوگا خیر مما یجمعون. جو اس رحمت پر, اس فضل پر خرچ کیا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ جو رحمت بن کر آئے ہیں, یہ جو فضل بن کر آئے ہیں, جو اس کی آمد کر فلیفرحوا, اس کی خوشی پر خرچ ہوا, هو خیر مما یجمعون. اس جیسا اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم جمع کرتے ہو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمیشہ ہمارے بھائی کو جو محفل پاک سے جاتے ہیں, جو عمرہ کر کے آئے ہیں, اللہ پاک انہیں بار بار حضور کی بارگاہ کیا. یہ